لیجئے گا، خندق کو بھی ایک نئے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑے پہ جب جنگ ہوتی تھی تو فیصلہ یہ ہوتا تھا جو گر گیا وہ شکست، دوسرا واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن زمین پہ جنگ کا مطلب یہ ہوتا تھا یا تو نہیں یا میں نہیں ہے مجمع۔ تو مولا کائنات نے کہا پھر زمین پہ آ جا۔ اس نے کہا میں اتنا تجربہ کار اور ایک نوجوان لڑکا مجھ سے کہہ رہا ہے زمین پہ آ جا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہتھیار ہاتھ میں لی اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور مولا پہ ایک مرتبہ حملہ کیا۔ مولا نے ایک مرتبہ ڈھال سے روکا، زمین پہ پھینکا۔ ایک مرتبہ جب مولا نے زمین پہ پھینکا، یعنی بہت اس کے بھی بہت تیز ہاتھ چلتے تھے، دونوں ہاتھوں سے۔ اذان گرامی ایک ہاتھ سے پستول چلانا، چاقو چلانا، تلوار چلانا آسان ہوتا، یہاں پہ کس نے پریکٹس نہیں کی ہوگی؟ دو ہاتھ سے یا انسان رائٹ ہینڈ سے چلاتا ہے یا لیفٹ ہینڈ سے، دونوں ہاتھوں سے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جینیس ہوتا ہے جو دونوں ہاتھ سے پستول چلا ہے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلانا، دونوں ہاتھ سے ہتھیار استعمال کرنا، دونوں ہاتھ سے قلم چلانا، یہ جینیس کی علامت ہوتی ہے۔ جو نابغہ روزگار ہو، عمر ابن عبداللہ دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا، توجہ، تو دونوں ہاتھوں سے لڑ رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا گھوڑے پہ، لگام میں ہاتھ نہیں ڈالا، ٹانگیں اتنی مضبوطی، ایک مرتبہ جس لگائی، چھلانگ لگا کے مولا پہ آیا، کہا اے علی، جوان لڑکے نے مجھ تجربہ کار کو دعوت دی ہے کہ زمین پہ آ جاؤ، پھر مقابلہ کر کے بتاؤ۔ جب حملہ مولا نے ایک ہاتھ سے زمین پہ پھینکا، کہا پھر آ، توجہ، دوبارہ اٹھا، پھر دونوں ہاتھوں سے حملے کرنے لگا، دونوں ہاتھ پوری جسم سے حملے کرتا تھا۔ مولا نے دوبارہ پھینکا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا جو مجھے میرے بھائی علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا۔ سارے کے سارے، لیکن تمہارا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، سارے صحابہ کہ چلو اتنے سستے میں جنت کبھی نہیں ملے گی، صرف خبر نہیں ہے کہ علی کی فتح ہوئی، سب کے سب ایک مرتبہ آنے لگے۔ غور سے سنیے گا عزیزان گرامی، میں عقل اور جذبات دونوں بات کو ذہن میں رکھیے گا، عقیدے کتنی ضروری ہیں۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ چلے سارے صحابہ کا ہم جا کے دیکھیں گے اور قریب سے دیکھیں گے کہ علی کیسے جنگ جیتتے ہیں، اور پھر ایک کو جو سب سے پہلے خبر دے گا اسے جنت ملنی ہے، سب کو نہیں۔ تو اب سارے صحابہ تیار ہوئے، ایک صاحب نے کہا میں گھوڑے پہ جاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ نہیں یہاں ریگستان ہے، اونٹ پہ اتنا دوڑے گا، کسی صاحب نے کہا نہیں نہ اونٹ نہ گھوڑا بلکہ خچر، ایک صاحب نے کہا میری ٹانگیں بہت مضبوط ہیں، میں پہلے پہاڑوں پہ۔ سب اپنے اپنے انداز سے، اب لین تو بنے نہیں ہوئے تھے کہ بھئی لین کے اندر ریس ہو رہی ہو کہ قانون کو تھا نہیں کہ دھکا نہیں دے سکتے، آنکھ میں انگلی نہیں مار سکتے، تو میں اپنے انداز سے پیش کروں۔ سارے کے سارے ایک مرتبہ آ گئے۔ ایک صاحب نے پوچھا سلمان آپ چلیں گے یا؟ دوسرے نے کہا یہ کہاں جائے گا، بوڑھا آدمی ہے، ٹانگیں کمزور ہیں، اتنا بھاگ ہی نہیں سکتا ہماری طرح۔ جناب سلمان نے کہا نہیں میں واقعی نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جائیے۔ عزیزان گرامی، سارے کے سارے جناب مولا کائنات کی جنگ دیکھنے کے لیے آ گئے، چاروں طرف مجمع جمع ہے، کیونکہ خندق تھی، نہیں ہے مجمع، خندق تھی، ادھر سے مشرکین آ نہیں سکتے تھے، وہ اکیلا تھا۔ یہاں مولا کائنات سے جنگ، چاروں طرف صحابہ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی دھول تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر جنگ کیسے ہو رہی ہے۔ وہ بھی پھٹکی دکھاتا تھا، مولا بھی بار بار زمین پہ پھینکتے، کئی مرتبہ مولا نے اسے زمین پہ پٹکا، دوبارہ واپس آتا، اور خدا کی قسم روایات اٹھا کے دیکھیے، جب سرور کائنات نے کہا تھا نا یا علی جائیے اور اس کتے کی زبان کو بند کر دیجئے، پیغمبر اسلام نے کبھی گالی نہیں دی ہے، پوری زندگی کبھی گالی نہیں دی ہے، یہ بھی گالی نہیں ہے بلکہ عصمت کے دشمن کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے چلیے گا جیسے چل رہا ہے، تو کہا یا علی جائیے، لیکن یا علی ایک مرتبہ ذرا خیمے میں میرے پاس آ جائیے، میری ابا قبا آپ لے لیجئے، اپنی ابا قبا مجھے دے دیجئے، اور ابا قبا بدلی، زرہ دی، تلوار دی، اپنے نالین دیے، اور پھر جب خیمے سے باہر نکلے گا یا علی اپنا ماما مجھے دے دیجئے، میرا ماما آپ لے لیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیغمبر خیمے کے اندر بھول گئے ہوں گے، جہاں ابا قبا
بدلی، نالین بدلے، زرہ بدلی، وہاں امامہ دینا بھول گئے اس لیے صحابہ کے مجمع میں امامہ بدلا۔ میں کہتا ہوں نہیں، پیغمبر نے کہا ابا کبا کا مسئلہ ہے ہی نہیں، میرے بعد میرے امامے کا مسئلہ، امامہ زندگی میں علی کو دے کے بتا رہا ہوں۔ توجہ فرما۔ مجمع متوجہ ہے میرے ساتھ؟ سرکار کرام میں مولا کائنات کا نام جیسے جناب امیر چلے تو یہاں تک علماء نے لکھا کہ سرور کائنات جناب امیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جیسے کربلا میں جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کے پیچھے چلے تھے، پیچھے چلتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے، پروردگارہ بدر میں تو نے عبیدہ کو لے لیا، احد میں تو نے حمزہ کو، بس اب میرے پاس ایک علی رہ گیا، علی کو مجھ سے کبھی نہ لینا۔ تو عزیزان گرامی یہاں دعا مانگی اور سرور کائنات نے فرمایا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں جب میرا بھائی علی چل رہا ہے تو علی کے سامنے جبرائیل ہے، دائیں اسرافیل ہے، بائیں میکائیل ہے، ملک الموت ہے، سارے فرشتے چاروں طرف سے علی کے ساتھ ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچیں گے مولا کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، نہیں، بلکہ آج سارے فرشتے دیکھ رہے تھے علی جلال میں ہیں، جناب جبرائیل اپنے پروں پہ ضربت روکتے تھے۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ جناب مولا کائنات آئے میدان میں، جب جنگ کی اور بہت تیزی سے جنگ چلتی رہی، میں پیش کر رہا ہوں عقیدہ ذہن میں رکھیے گا، عقل و جذبات کو پیش کر رہا ہوں آج۔ انسان اپنے کہاں عقل کا استعمال کرتا ہے، کہاں جذبات کا۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ جب جنگ کرتے کرتے اسے عمر ابن عبد وقت کو گرا دیا، تو اب ایک مرتبہ سارے صحابہ نے کہا علی کی آواز آئی اللہ اکبر کی۔ جب بھی علی دشمن کو زیر کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو 70 ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے خندق میں، مولا نے 70 ضربتیں چلائی ہیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا تھا ضربتو علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، 70 نہیں۔ مولا نے 70 ضربتیں چلائیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ شیخ حسین مظاہری کہتے ہیں، عبداللہ حسین مظاہری کہتے ہیں وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک ضربت روکی تھی ان کی عبادت سے افضل، کہ جب اس میں جسارت کی کہا نہیں اپنی خاطر نہیں ماروں گا، رسول کا بدلہ لینے آیا ہوں، میں پیغمبر کی خاطر ماروں گا۔ پھر گئے سر قلم کیا۔ عزیزان گرامی جو جملہ پیش کرنا ہے، بہت سے افراد کہتے ہیں عمر ابن وقت کو عبد وقت کو مارا تو کیا مارا، اس نے تو کہا تھا میں تجربہ کار جنگجو، کون علی ہو تم؟ کہا ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا۔ کہا میں تمہارے باپ کو جانتا تھا، وہ سردار تھے مکے کے، میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا، واپس چلے جاؤ۔ توجہ، تو مسلمانوں نے لکھا یہ ہے کہ وہ حضرت ابو طالب کا آشنا تھا، اس کا مطلب ہے بوڑھا تھا۔ علی نے بوڑھے کو مارا تو کیا مارا؟ تو میں کہتا ہوں بوڑھا تھا، ہاتھ بھی کمزور ہوں گے، ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہوں گی، آنکھیں کمزور ہو گئی ہوں گی، کینسر بھی تھا، ٹی بی بھی تھی، یہ مانو کوئی اور کیا۔ توجہ فرمائے جانے گرام، مولا امیر کے علاوہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں گیا۔ بس ایک مرتبہ جناب امیر چلے، سب نے کہا علی کو فتح ہو گئی ہے، جنت پہلے کو ملنی ہے۔ جناب سلمان نے سب صحابہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا، کہا یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک۔ پیغمبر نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک۔ اب پوری لائن بن گئی، ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علی جیت گئے۔ کہا سن چکا ہوں، بیٹھ جاؤ۔
دوسرے نے کہا یا رسول اللہ علی کی فتح ہوئی ہے، کہا سن چکا ہوں بیٹھ جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کس کو جنت ملی؟ آپ نے کہا تھا پہلے کو، جو سب سے پہلے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا، تو ہم تو پہلے ہم آئے۔ کہا نہیں، مجھے سلمان نے تم سے پہلے بتا دیا تھا۔ میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا۔ ایک مرتبہ سب نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، سلمان جب آپ گئے نہیں تھے تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ علی فتح یاب ہوئے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے فرمایا، کہا تمہارے بھاگنے کے انداز میں بتایا۔ ابھی بھی سب نہیں پہنچے ہیں۔ فرار کا بھاگنا اور ہوتا ہے، خوشی کا بھاگنا